ایسے تھے اہل بیت، ایسے تھے آل رسول۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اہل بیت آل رسول اس قدر بے صبری کرنے والے تھے؟ وہ تو جانوروں کا حیا کیا کرتے تھے، وہ تو پرندوں کا حیا کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، فقہاء دین، علماء دین، مجاہدین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، آپ ماشاءاللہ بڑے جذبے اور بڑی محبت کے ساتھ اول وقت پہ خطبہ جمعہ میں تشریف فرما ہے۔ تمام مرد و خواتین حضرات کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو بیت اللہ کے خطبات جمعہ نصیب فرمائے۔ لمحہ لمحہ قبولیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد الرسول، مسجد نبوی کی اللہ نمازیں نصیب فرمائے۔ حرمت والا مہینہ ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ جو محرم ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ جس طرح حدود حرم کے اندر گناہ کریں تو گناہ کی پکڑ زیادہ ہے، احرام کی حالت میں اگر کوئی کمی بیشی کریں تو پکڑ زیادہ ہے، اسی طرح محرم الحرام میں جو کوئی بندہ قتل و غارت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی کمی بیشی اللہ اور اس کے رسول کی حد پھلانگتا ہے تو اس کی پکڑ زیادہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہے۔ یہ امن کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ بالخصوص حضرات حسن و حسین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عقیدت اور ان سے والہانہ پیار کرنا، یہ بھی بہت بڑا فرض ہے۔ بلکہ اگر کسی دل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے، تو وہ بندہ اگر دعویٰ کرتا ہے نا جی میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میرے دل میں بڑی محبت رسول ہے، وہ اس دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کا نام بھی خود رکھا، گڑتی بھی دی۔ توجہ کیجئے گا، روٹین کا خطبہ نہ سمجھیں، تھوڑی سی توجہ دیں، یہ آپ نے پیغام یہاں سے لے کے جانا ہے۔ نام بھی خود رکھا، گڑتی بھی خود دی، عقیقہ بھی خود کیا۔ آپ کے بیٹے تو فوت ہو گئے تھے، جب بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تو بچوں اور بیٹوں والے سارے پیار رسول اللہ نے حضرت حسن و حسین سے کیے۔ ایک نانا جتنے چاہ پورے کر سکتا ہے نا، وہ سارے آپ نے پورے کیے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جس نے میرے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس دل میں میرے حسن و حسین کی محبت نہیں ہے اس دل میں میری محبت بھی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ مجھے سمندر سے پیار ہے، اس کی موجوں سے نفرت ہے، درخت سے پیار ہے، اس کے پھل سے نفرت ہے، تو وہ بندہ تو منافق ہے نا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من احبنی فلیحب ہذین، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ میرے حسن و حسین سے پیار کرے۔ جس بندے کے دل میں ہماری مسجد کا پہلا پیغام سن لے، یہ مسجد بھی حساس ہے، آپ کا شہر بھی حساس ہے، پوری توجہ سے کان کھول کے سنیں اور میسج آگے دیں۔ جس دل میں حضرت حسن کی محبت نہیں ہے، حضرت حسین کی محبت نہیں ہے، وہ جتنا مرضی توحید کا دعویٰ کرتا رہے، جتنا مرضی محبت رسول کا دعویٰ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ سخت گناہ گار ہے وہ انسان جس کے دل میں حسن و حسین کی عقیدت نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، صدق کے دل سے آمین کہیے، اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کی محبت پہ زندہ رکھے اور ان شہزادوں کی محبت پہ ہمیں سعادت کی موت دے کر اللہ جنت میں ہمیں ان کی سرداری میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ یہ قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، یہ حسن و حسین آل ابراہیم ہے، ان کا نام، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ یہ آل ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پورے جہان میں میرے چنیدہ ہیں، میرے پسندیدہ ہیں، میرے پیارے ہیں، میں اللہ کا یہ لوگ انتخاب ہیں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے اہل بیت کا، آل رسول کا، اتنے بڑے نام ہیں حسن و حسین، تو ہم نے ان سے صرف افراتفری سیکھی ہے؟ اور مسلمانوں ہم نے ان سے صرف لڑنا جھگڑنا ہی سیکھا ہے، شرک ہی سیکھا ہے۔ اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو فائر کر دو، اس کو ذلیل کر دو۔ اس پاکیزہ خان وعدے سے ہم نے کوئی تربیت نہیں لینی۔ فرقہ وریت کی آگ کو بھڑکاتے رہنا ہم نے مرتے دم تک اس مقدس جماعت کا نام لے کر۔ اگر یہ کائنات کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ہمارے دل و دماغ پر ان کی محبتیں چھائی ہوئی ہیں، تو پھر ہمارا کردار ان کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم آل رسول، اہل بیت، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھائی، پھر ہمارے ذمہ کچھ فرائض ہیں۔ فضائل تو اگر میں بیان کرتا رہوں تو فجر تک بیان کرتا رہوں گا، لیکن حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی تربیت کے حوالے سے جو میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں نا، وہ میں نے آپ کے پیش خدمت کرنی ہے۔ بھئی ان کا نام لے کے ہم نے لڑنا نہیں ہے، ان کا نام لے کے ہم نے شرک نہیں کرنا۔ ادھر دیکھو، ان کا نام لے کے ہم نے افراتفری نہیں پھیلانی، احترام انسانیت کی حدوں کو پامال نہیں کرنا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، مسلمانوں مجھے تمہارے کردار پہ حیرت ہوتی ہے واللہ العظیم، کہ نام آل رسول کا ہے، نام اہل بیت کا ہے، نام حسنین کریمین کا ہے، نام معصوم کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس حد تک خون خرابہ، اس حد تک قتل و غارت، اس حد تک نفرتیں۔ جب محرم الحرام آتا ہے اداروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، ہر ادارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ؟ ہم شتر بے مہار ہیں، ہمارے کوئی بڑے نہیں ہیں، ہماری کسی نے کوئی تربیت نہیں کی، ہمیں کسی نے کوئی میسج نہیں دیا۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، بڑی پاک ہستیاں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت جس شاندار انداز میں کی ہے، بحیثیت والد، بحیثیت والدہ، اور ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اپنی اولادوں کی یہی تربیت کرنی چاہیے۔ ابھی سے اگر ہم ان بڑوں سے، اہل بیت سے، آل رسول سے، صحابہ رسول سے اگر سیکھنا سمجھنا شروع کر دیں تو 50 سال کے بعد، ہمارے شیخ فضلی کہا کرتے ہیں، 50-100 سال کے بعد پھر کوئی تبدیلی کے چانسز ہیں۔ اب میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہمیں حضرات حسنین کریمین سے محبت ہے، کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دیا کریں۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، آپ ان کو اللہ کی پناہ میں دیا کریں۔ یہ چھلے، یہ کڑے، یہ دھاگے، ادھر دیکھو، یہ شرکیہ تویزات، ادھر جا کے جھکنا، ادھر جا کے جھکنا، یہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی تربیت سے ہمیں چیزیں نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام آیت الکرسی پڑھ کر، یا خواتیم و سورۃ البقرہ پڑھ کر، یا رسول پاک علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کیا کرتے تھے، جیسے آپ نے امت کو ترغیب دی ہے۔
یہ جو طور طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں یہ اہل بیت میں نہیں ہے، آل رسول میں نہیں ہے، حسنین کریمین کی زندگی میں نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑے پیارے تھے یہ دونوں شہزادے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ہار پہناتی تھی، پوشاکیں پہناتی تھی تو بڑے ہی خوبصورت لگتے تھے، ستاروں کی طرح، ستاروں اور تاروں کی طرح چمکتے تھے۔ آپ کو اندیشہ رہتا تھا کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور میرے دونوں بیٹوں شہزادوں، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر زہریلے جانور کیڑے مکوڑے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر لگنے والی نظر سے تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب بھائی ہمیں کسی بابے کی پناہ نہیں چاہیے، کسی دربار کی پناہ نہیں چاہیے، کسی چھلے کی پناہ نہیں چاہیے، کسی جن کی پناہ نہیں چاہیے، کسی فرشتے پری کی پناہ نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت آل رسول حسنین کریمین کی سچی محبت ہے تو ہم کمزوروں نے اپنا آپ اور اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ شریکہ ہے، حسد ہے، کلیگ حضرات جو منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں سرکاری اداروں میں بھی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کریں، آخری کل پڑھا کریں، قل اعوذ برب الفلق، اللہ میں کمزور ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، اللہ میں کمزور ہوں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ مجھے اپنی کسی ڈگری پہ ناز نہیں ہے، کسی صلاحیت پہ ناز نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں اہل بیت سے سیکھو، اہل بیت کو نمونہ سمجھ کر جیو۔ جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، میں پوری دنیا اور پوری امت مسلمہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ان پاک ہستیوں کا نام لے کے ہم نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اپنے وطنوں کا ہم نے جو امن ہے وہ پامال نہیں کرنا۔ سب سے پہلا سبق جو آل رسول اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے خود کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آمین کہیے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، اللہ ہر چھوٹے بڑے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اچھا یہ دعا جو ہے نا، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دیکھیں یہ آپ بیوی کو بھی دم کر سکتے ہیں، بہن کو بھی دم کر سکتے ہیں، والد کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بچوں کو زیادہ اہتمام سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، شریکہ برادری کے حسد سے بچنے کے لیے شرک کے چور دروازے اپنے ملک میں کھول رکھے ہیں۔ بھئی فوری بند کرو، شرک معاف نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ یہ نسلیں، یہ لوگ آل ابراہیم، آل عمران، حضرت نوح، حضرت آدم، ان کو اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ چنیدہ برگزیدہ لوگ ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے جو دوسری ذمہ داری ہے حسنین کریمین کی محبت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بہت دعائیں کیا کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں جب سیرت کا طالب علم پڑھتا ہوں نا حسنین کریمین کی محبت کو، میں حیران ہوتا ہوں، نبی پاک ہر قدم ان کے لیے دعا کرتے، ہر لمحہ ان کے لیے دعا کرتے۔ ہم تو بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی گھروں میں سکھائی جاتی ہے، ٹی وی ڈرامہ، سوشل میڈیا کی آوارگی یہ آج کل کی مائیں جنم لیتے ہوئے بچے کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ ان کے لیے دعائیں کریں۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گیا، آپ نے ایسے اپنے بازوؤں کو کھولا ہوا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی چیز آپ نے چھپا رکھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی دونوں بغلوں میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاذا ابنا یا وابن بناتی، کاش آپ کو عربی آتی۔ آپ نے فرمایا ہاذا ابنا یا وابن بناتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اور میرے صحابی یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں،
اور آپ نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے بڑا پیار کیا کر، اور قیامت تک جو بندہ میرے حسن و حسین سے پیار کرتا ہے میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو کہا ہے اللہم انی احبہم؟ تہجد میں اٹھ کے کہا کرو، بیٹیوں کو بچوں کو سامنے رکھ کے پتہ کیا کہا کرو، اللہم انی احبہم فاحبہم واحب من یحبہم۔ اگر ایک بیٹا ہے تو کہا کرو اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ اگر ایک بیٹی ہے تو کہا کرو اللہم انی احبہا۔ ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنی ران پہ بٹھایا اور حضرت حسن کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر، رحمت نازل فرما، کیوں؟ میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ دعائیں کرو اللہ میری اولادوں کو اپنا پیارا بنا لے۔ مائنڈ نہ کیجئے گا، ہاتھ بھی نہ اٹھائیے گا، کبھی ہم نے یہ اللہ کو کہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنا پیارا بنا لے، اللہ میری بیٹی کو اپنا پیارا بنا لے۔ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو ایسی ایسی سخت زبان اپنی اولادوں کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے سنا ہے اللہ کی پناہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ دیجئے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے تھا تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے اٹھایا ہوا تھا، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحِيَتِهِ، ننا حسن 5-6 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کیا وہ حسین منظر ہوگا جب ننی منی انگلیاں رسول اللہ کی داڑھی میں ہوں گی؟ یار ایک دعا کر دو، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے دے دے۔ میرے ساتھ 2 میرے بھائی رفیق سفر ہیں، ان کے پاس بھی بیٹے نہیں ہیں، اللہ ان کو نیک بیٹے عطا فرما دے۔ ادخل یدہ فی لحیتہ، رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال کے کھیل رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے وَأَدْخَلَ فَاهُ فِي فِيهِ، نبی علیہ السلام نے اپنا منہ حضرت حسن کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی یا ان کی زبان اپنے منہ میں ڈالی، اور آپ نے کیا کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ حضرت یعلا کہتے ہیں حضرت حسین ایک روز مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر اچھلتے کودتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، یا اللہ جو میرے حسین سے پیار کرے نا قیامت تک میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اللہ تو اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دو، بڑا فتنے کا دور ہے، بے غیرتی بے حیائی زنا کا دور ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے زنا فیشن بن چکا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے نوجوان نسل کہاں چلی گئی ہے۔ شروع سے ان کو اللہ کی پناہ میں دو، راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرو، یہ ہے جو ہم نے آل رسول سے سیکھنا ہے۔ نام ہم اہل بیت کا لیتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، نام ہم اہل بیت کا لیتے ہیں، مقدس شخصیات اور ہستیوں کی عزتوں کو ہم پامال کرتے ہیں۔ آوارہ زبان بندے کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، مشرک بندے کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اولاد کو گندی گالیاں دینے والے کا اہل بیت حسنین کریمین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہم نے بڑا وقت ضائع کر لیا ہے، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اٹھو ان لوگوں کو اپنا نمونہ سمجھ کر آگے بڑھو۔ تیسرا کرنے والا کام یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ان شہزادوں کی بڑی تربیت کی، لیکن چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام ان کو تعلیم بھی دیتے تھے، علم بھی دیتے تھے، اپنی اولادوں کو دین کا علم دو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان چنیدہ برگزیدہ پسندیدہ اللہ کے پیارے بندوں کے پیچھے چلو۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو دین دیا تھا، دعائیں دی تھیں، تھکن کی ماری جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں فرمایا یہ تسبیحات پڑھا کرو۔ حضرت حسن کہتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی تقریباً 6-7 سال، تو مجھے نانا نے پتا کیا کہا، اعلمک کلمات، تجھے میں چند کلمے سکھا دیتا ہوں بیٹا، یہ وتر میں پڑھا کرو۔ یہ جو دعائے وتر ہے نا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی، بولے وعافنی
وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ نبی علیہ السلام نے 7 سال کے نواسے سے سکھائی ہے۔ آپ نے بیٹے کو FA کروا لیا، BA کروا لیا، بیٹا بیچلر ہے، BSc MS سب کچھ اس نے کر لیا۔ کبھی بیٹے سے آیت الکرسی کا ترجمہ آپ نے سنا؟ بحیثیت باپ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سکھایا ہے؟ آپ کو نہیں آتا تو بیٹے کو کیا سکھاؤ گے؟ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا ترجمہ سکھایا؟ غصہ نہ کیجئے، آپ کو نہیں آتا تو اولاد کو کیا دو گے؟ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، بات میں تلخ کرنے لگا ہوں، مجھے اجازت دے دو، میرا کلیجہ پھٹا ہے، اللہ کی قسم کاش میں دل آپ کے سامنے چاک کرتا۔ ہم مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے یہود بھی شرمائیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ اتنی پاک باز ہستیوں کا نام لیتے ہیں اور کہیں سے خالص دودھ نہیں ملتا، مرچیں نہیں خالص ملتی، ہلدی نہیں خالص ملتی، ڈاکٹر صاحب نمک نہیں خالص ملتا۔ میں عاشق رسول ہوں، میں بہت بڑا اہل سنت ہوں، بہت بڑا اہل بیت کا حبدار ہوں۔ اپنی اولادوں کو یہ بنیادی چیزیں سکھاؤ۔ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حضرت صاحب، اس نے کوئی مولوی نہیں چھوڑا، کوئی سیاستدان نہیں چھوڑا، کوئی عمران خان نواز شریف چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہتا شیخ صاحب پوچھو۔ میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا مجھے تو نہیں آتا۔ اولادوں کو خود آیت الکرسی سناؤ۔ کبھی آپ نے اپنے گھر والوں سے آیت الکرسی سنی ہو؟ یہ بنیادی چیزیں ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ حضرت حسن آل ابراہیم ہے، حسین آل ابراہیم ہے، زین العابدین آل ابراہیم ہے، حضرت باقر آل ابراہیم ہے، جعفر صادق آل ابراہیم ہے۔ یہ صبر کے پیکر ہیں، یہ عبادت کے پیکر ہیں، یہ للہیت کے پیکر ہیں۔ بے صبری، شور شرابہ، آہ و بکا، سینہ کو بھی ان چیزوں کا اہل بیت آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی کسی جھوٹی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ یہ لوگ صبر کی حدوں کو پامال کرنے والے تھے۔ یہ تو سجدوں والے تھے، یہ تو علم والے لوگ تھے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ویسے بھی نا، مجھے ایک آپ بات بتائیں، ادھر دیکھیں، ایک بندہ ویسے بھی شرک کرے تو وہ قابل نفرت ہے۔ فضلی صاحب اگر کوئی بندہ ویسے بھی بے صبری کرے، آہ و بکا کرے، وہ قابل نفرت ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ دھندے، یہ خطرناک گناہ پاک باز ہستیوں کا نام لے کر کرے، سیدنا علی کی چھتری تلے بیٹھ کے کرے، سیدنا حسین کی چھتری تلے بیٹھ کے کرے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھتری تلے بیٹھ کے وہ شرک کرے، وہ بندہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریاں سمجھو۔ اگر بڑوں سے محبت ہوتی ہے، جس کے پاس بڑی ڈگری ہوتی ہے اس کا تقاضا بھی بڑا ہوتا ہے، جس بندے کے ساتھ بڑا عہدہ ہوتا ہے تقاضا بھی بڑا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم یا کسی اچھے منسٹر کے جو بندہ قریب ہوتا ہے نا، اس کے معاملات اس قدر زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اور ہمیں جو اس کے بعد پیغام ملتا ہے وہ نرمی کا پیغام ملتا ہے، محبت کا پیغام ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کریں، محبت، اخلاق اور دلیل سے سمجھائیں۔ میرے سامنے درجنوں حدیث ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دو، فحاشی، بغیرتی، زنا عام ہے، رو رو کے دعائیں کرو۔ ٹھیک ہے بندے کو غصہ آ جاتا ہے، نام لے کر بیٹی کا دعا کرو۔ اسلام آباد کے رہنے والوں، سارا خطبہ میرا بھول جاؤ، ایک جملہ یاد رکھنا، بیٹی کا نام لے کر دعا کیا کرو، بیٹے کا نام لے کر دعا کیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو باپ بیٹے کا نام لے کر دعا کرتا ہے، اللہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور باپ بہت بڑا خزانہ ہے، باپ زندہ ہے تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کو علم دے کر جائیں، اللہ کی پناہ میں دیں، دعائیں کریں، علم دے کر جائیں۔ چوتھی بات توجہ سے سمجھ لیں، ان کو نرمی سے سمجھائیں۔ چھوٹی عمر میں مار کٹائی، گالیاں، سختیاں، یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ حسن و حسین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ میں حدیثوں میں پڑھتا ہوں فبال علی صدرہ، سینے پہ پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے کھینچنا چاہا، آپ نے میں رک جاؤ، ابنی ابنی ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔
نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے۔ ام فضل کہتی ہیں مجھے ایک خواب آئی، میرے آنگن میں نا، صحن میں نا رسول پاک علیہ السلام کے وجود پاک ہے کہ ٹکڑا گرا، میں نے خواب دیکھے۔ میں نے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا میرے گھر میں گرا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ام فضل چچی تھی نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا چچی جان اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، دودھ تو پلائے گی۔ فولدت فاطمہ تو حسنا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو جنم دیا۔ واقعتاً ام فضل نے ان کو دودھ پلایا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے، حضرت حسن کے ساتھ نبی علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ادھر دیکھو، ان کو سونگھتے تھے، چومتے تھے، ان کو چوستے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حسن یمس لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن نبی علیہ السلام کی زبان کو چوس رہے تھے۔ اور حضرت معاویہ کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہو اس کو جہنم کی آگ چھو لے۔ سونگھتے تھے، چوستے تھے، پیشاب کرتے تھے تو نبی علیہ السلام پھر بھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ ام فضل کہتی ہیں نبی علیہ السلام کھیل رہے تھے، اچانک پیشاب کر دیا تو نبی علیہ السلام کے نا ازار تک وہ پیشاب کے قطرات چلے گئے۔ ام فضل کہتی ہیں میں نے سختی سے کھینچا، آپ نے فرمایا اصلحک اللہ اوجعتی، آپ نے فرمایا ام فضل ہاتھ پیچھے کر لو، تو نے میرے حسن کو تکلیف نہیں دی، تو نے تو مجھے ہی تکلیف دی ہے، مجھے تو نے تکلیف دی ہے۔ سجدہ نبی علیہ السلام کرتے تو صحابہ کہتے ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے، اتنا لمبا سجدہ، کئی دفعہ ہم پوچھ ہی لیتے اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا حسن و حسین میری کمر پہ اپنا شوق پورا کر رہے تھے اور میں سجدے سے اللہ سے باتیں کر کے اپنا شوق پورا کر رہا تھا۔ اور میرے بزرگوں تمہیں اللہ کا واسطہ بچے مسجد میں آ جائیں چھاتی سے لگایا کرو، اور پیشاب بھی کر دیں تو محبت کی نظر دیکھا کرو۔ اور میرے بزرگوں مسجدیں اجڑ گئیں، اور میرے بزرگوں نوجوان نسل مسجد سے متنفر ہوتی ہے ہماری سختیوں کی وجہ سے۔ یہاں فریج رکھو، یہاں پانی رکھو، یہاں واٹر رکھو، ہر طرح کی سہولت رکھو، لائبریری رکھو، چاکلیٹ یہاں پہ رکھو، کھول دو مسجدوں کے دروازے۔ انسانیت اللہ کی قسم رل گئی ہے، بے یار و مددگار ہے۔ یہ سکون کی جگہ ہے مسجدیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے یسیل علی کتفہ، ان کا لعاب جو ہوتا تھا نا نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بہتا تھا۔ اور پانچویں بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، گاہے گاہے اولاد پہ جائز حد تک سختی بھی کیا کرو۔ آج کے میرے سارے خطبے کا ماٹو مین پیغام ہماری مسجد اور مرکز کا یہ ہے، اور بھائی ہم نے آل رسول اہل بیت حسنین کریمین کا نام لے کر ملک کے امن کو پامال نہیں کرنا، ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ یار ہم مسلمان ہیں، بڑے شرمندہ ہیں ہم کردار کے حوالے سے دوسری قوموں کے آگے، یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلیجے چھوٹے، دل چھوٹے، سوچیں چھوٹی، لڑائی جھگڑا افراتفری، احترام انسانیت پامال۔ اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کو علم سکھاؤ، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ پھر کبھی کبھی اگر وہ اللہ کی حد پھلانگتے ہیں تو ان پر سختی بھی کرو۔ فقر و فاقہ ہوتا تھا سیدہ فاطمہ کے گھر، رسول اللہ کے گھرانے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، حضرت حسن نے ایک کھجور دیکھی، میری طرف دیکھنا، بھوک کی وجہ سے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو نبی علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ننھا کچھ چبا رہا ہے۔ شکر کرو فریجیں بھری ہوئی ہیں، شکر کرو صنفہ صنف کے پھل ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن احترام انسانیت نہیں ہے۔ ہم دوسرے کا مذاق اڑا کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کے زوال کا انتظار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اللہ کی قسم 90% خونخوار درندوں کا معاشرہ بن گیا، اپنے اپنوں کے زوال کا انتظار کرتے ہیں، اس ویٹ میں رہتے ہیں کہ یہ کب ذلیل ہو۔ کلیگ کو پریشان کرتا ہے، نمازی کو پریشان کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ فقر و فاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کھجور کو چبا لیا، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی، سارا وہ جو لعاب بنا ہوا تھا نا کھجور کا باہر پھینک دیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی السلام بچہ ہے، بھوک ہے، اس کو کھا لینے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو
اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کی چیز کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا ہے. میں اپنے بیٹے کے پیٹ میں شبہ کا مال بھی نہیں جانے دوں گا. اور سود کی جاب سے بچو اور رشوت کے پیسے بچو. رشوتیں کھانے والے افسروں کو میں جانتا ہوں نسلیں برباد ہو گئی ہیں. اگر آپ میں سے اکثر لوگ سرکاری ملازم ہیں، بیٹا جوانوں میرا پیغام یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو نا تمہاری نسل پر کبھی زوال نہ آئے، بیٹا رشوت نہیں لینی، کسی کی بے بسی سے بیٹے فائدہ نہیں اٹھانا. کوئی بے بس نوجوان آ جائے، ماں آ جائے، بزرگ آ جائے، سارے دروازے اپنے دفتر کے کھول دو، کبھی آپ پر زوال نہیں آئے گا. حرام کے قریب نہ جانا. حرام خوروں کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں. حرام خوروں کی نسلوں سے اللہ نے عبادت نکال دی ہے، عقیدہ نکال دی ہے. محبت سے سارے آمین کہیں. اللہ لقمہ حرام سے بچانا. قبولیت کی گھڑی ہے. پھر میں آپ کو کہوں گا اس کو رسمی خطبہ نہ سمجھنا. میرا چینل ہے عبد المنان راسخ، رات تک اس پہ بھی آ جائے گا اس کا لنک. لوگوں کو شیئر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کن پاک باز لوگوں کے ماننے والے ہیں، کن چنیدہ برگزیدہ پسندیدہ لوگوں کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا کردار کتنا مکروہ ہے. بھائی ہمارا تو احترام انسانیت میں ایسا نام ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں تو کوئی جیل نہیں ہونی چاہیے. لوگ کہیں یار واقعتاً پاکستانی حسن و حسین کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، بھئی ان کے کوئی اہل بیت ہیں، ان کے کوئی آل رسول ہیں، ان کے کوئی اصحاب رسول ہیں جن کے پیچھے چلنے والے ہیں. یار پاکستان واحد کنٹری ہے پوری ورلڈ میں کہ جہاں پر جیل ہی کوئی نہیں. ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے، عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، کچہریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بے دین لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. احترام انسانیت اپنے بچوں کو دیں، حلال حرام کی تمیز دیں، اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کریں. ادھر دیکھو، لاڈ کیا کریں، پیار کیا کریں. ایک حدیث میں آپ کو صحیح سناتا ہوں. حسن و حسین رسول پاک علیہ السلام کے سامنے نا کشتی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، اچھل کود رہے تھے. تو نبی علیہ السلام بار بار کہتے خود یا حسن، خود یا حسن. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بار بار یہ کہتے ہو خود یا حسن، خود یا حسن، تو یہ کیوں نہیں کہتے خود یا حسین، خود یا حسین؟ حسن کا نام لیتے ہو، حسین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ میں حسن کا نام اس لیے بار بار لیتا ہوں، یہ جبریل بھی آیا بیٹھا ہے، جبریل بار بار کہتا ہے خود یا حسین، خود یا حسین، میں بار بار کہتا ہوں خود یا حسن. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب میری حدیث کی پہلی کتاب سے لے کے میری آخری جو کتاب ہے شان حسن و حسین، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں. ہماری حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو حضرت ابو بکر کی سیرت بیان کرتی ہو تو حضرت علی کی عظمت بیان نہ کرتی ہو، جو سید عائشہ کے شان اور مقام اور عفت اور پاک دامنی بیان کرتی ہو، اور میری زہرا سیدہ فاطمہ ماں کے رتبے اور سرداری کو بیان نہ کرتی ہو. آگ لگا دو ایسی کتاب کو جو شان صدیق بیان کرے اور شان علی بیان نہ کرے. آگ لگا دو ایسی کتاب کو جو شان حضرت معاویہ بیان کرے اور شان حضرت حسین بیان نہ کرے. امام بخاری کی صحیح البخاری دیکھ لو، امام مسلم کی صحیح مسلم دیکھ لو، مسند احمد دیکھ لو. اگر یہ صحابہ آل رسول اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے تو ان کی عظمت کی حدیثیں کیوں بیان کرتے رہے؟ آخری بات سن لے. نبی علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں گئے، حضرت حسین نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کیا وہ منظر ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ایسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے وباسطہ یدئی، ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، سامنے حسین تھا. یہ فر الغلام ہاں ہونا وہاں ہونا، ہاں ہونا وہاں ہونا. حسین کبھی اچھل کود کے ادھر گرتے، کبھی ادھر گرتے. وَيُزَاحِقُهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے، مسکراتے، اچھالتے حسین کو. اتنی محبتیں نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے، کھیلتے تھے ان کے ساتھ، محبتیں دیتے تھے ان کو. جائز حد تک اپنے بچے کو تفریح دیں، جائز حد تک اس کو دوڑنے کا، کھیلنے کا موقع دیں. اور آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اور ہم ان چنیدہ لوگوں کے ماننے والے ہیں، برگزیدہ
لوگوں کے ماننے والے ہیں، جن اونچے لوگوں کو ماننے والے ہیں، مجموعی طور پر ہمارا کردار اتنا کالا ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن آنے والا محرم ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ بھئی حرمت والا مہینہ ہے، اس کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ آخر میں آپ کو پیغام دوں گا، اپنے بچوں کے گھٹیا نام نہ رکھا کرو، برے القابات سے بچوں کو نہ بلایا کرو، سونے سونے اپنے بچوں کے القابات رکھا کرو۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دفعہ حسن و حسین کو چوم رہے تھے، سونگ رہے تھے، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کو چومتے ہیں، چوستے ہیں، سونگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، میں ان کو سونگوں کیوں نہ، یہ تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو پھول کہا ہے، ادھر دیکھو کیا کہا ہے، یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میری جان ہے، یہ بیٹا تو میری زندگی ہے، یہ بیٹی تو میری خوشی ہے۔ قد کے تانے، رنگ کے تانے، عجیب تانزنی میں نے دیکھی ہے۔ ماں باپ اتنے سخت الفاظ سے بچوں کو مخاطب کرتے ہیں، بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حسن کو کیا کہا، یہ میرا بیٹا، آپ اپنے بچوں کو یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میری زندگی ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں صدقے جاؤں اپنے اس بیٹے پر، اس بیٹی پر۔ اعلیٰ ہلکا بات دیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ آپ یہ کہا کریں اپنی بیٹی کو میری جان ہے اس میں، یہ تو میری زندگی ہے، میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ جیتا ہوں، یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے۔ چاہے ادھر دیکھو، چاہے وہ کمی بیشی بھی کرتا ہے، لیکن آپ اچھے الفاظ، چنیدہ الفاظ، جس سے بچے کا ذوق بڑھے، شوق بڑھے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں۔ دیکھیں آپ تو سرکاری ملازم ہوں گے زیادہ، ورنہ جب آپ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں خطبے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ سیدہ فاطمہ ایسے ہی کرتی تھی، کپڑے پہناتی، ہار پہناتی، مسجد میں بھیجتی۔ چلو جی اس پیغام کو عام کریں کہ ہم نے آل رسول اہل بیت سے سیکھنا ہے۔ کرنے والی بڑی باتیں ہیں، لیکن جلدی جلدی جو مجھ سے ہوا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اس میں کوئی خیر تھی تو اللہ کی رحمت تھی، امت کا ایک درد تھا، اگر اس میں کوئی کمی تھی تو میری کم علمی کا یہ نتیجہ تھا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کو ماننے والے ہیں، ذرا محبت سے آمین کہیے گا، اتنی بڑی ہستیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارا کردار بھی بڑا کر دے، ہمارے اخلاقیات بھی بڑے کر دے، ہمارا امن بھی بڑا کر دے۔ یہ جو محرم میں دوڑیں لگ جاتی ہیں نا ہمارے اداروں کی، ہے جی، پریشان ہو جاتی ہیں ادارے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں کیا حالت بنا دی ہے۔ ایسے تھے اہل بیت، ایسے تھے آل رسول۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اہل بیت آل رسول اس قدر بے صبری کرنے والے تھے؟ وہ تو جانوروں کا حیا کیا کرتے تھے، وہ تو پرندوں کا حیا کیا کرتے تھے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔